بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں اس ثانیہ کی بات کروں گا جس کا فیصلہ کل آیا ہے 8 سال بعد، 11 ستمبر 2012۔ یہ کراچی، پاکستان، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ثانیہ تھا، جہاں پر انسان نے انسانیت کو جلا دیا۔ وہ ٹائم فریم کو اگر غور کریں آپ اور تصور کریں، محسوس کریں کہ آپ وہاں کھڑے ہیں اور آپ کا کوئی پیارا اندر ہے جو اپنے سامنے اپنی موت کو آگ کی صورت میں جلتا ہوا، ناچتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ میں ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے لگتے جگروں کو وہاں پہ جلتے ہوئے، چیختے ہوئے، پکارتے ہوئے سنا اور دیکھا۔ میں ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے بے ساکھیوں کو وہاں جلتے ہوئے، مرتے ہوئے دیکھا۔ میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے باپ کو، اپنے مستقبل کو جلتے ہوئے، سڑتے ہوئے دیکھا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسا سانحہ تھا؟ کون لوگ ہیں ہم لوگ؟ کیا ہوا اس کے بعد؟ ایک حقیر سی، ایک ایسی رقم جس کو 20 کروڑ روپے کہتے ہیں کہ بھتے کے لیے 264 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ وہ بیوائیں، وہ مائیں، وہ باپ، وہ بچے 8 سال روز جلے، روز بھنے، روز مرے، اور کل اس کا فیصلہ آتا ہے۔ اس کو میں فیصلہ کہوں کیا کہوں؟ 2 مورے، عام فہم زبان میں درندہ کہہ لیجئے، ان کو سزائے موت دے دی، باقی کو، کچھ کو عمر قید دے دی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ بولا اور چریا، کیا انہوں نے اپنی مرضی سے پیسہ مانگا؟ کیا انہوں نے اپنی مرضی سے آگ لگائی؟ نہیں، ان کی اتنی اوقات ہی نہیں تھی۔ میں جو اس وقت کہہ رہا ہوں نا، یہ منصفین ضرور سنیں۔ پکڑنے والے، انکوائری کرنے والے، تفتیش کرنے والے، بیانات دینے والے، شور مچانے والے اور انصاف کرنے والوں میں سے کسی کا بچہ، باپ، بھائی، بیٹا، بیٹی، کوئی بھی اس میں نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ درد کا احساس ان کو تھا ہی نہیں۔ ہنڈیا پکاتے ہوئے ذرا سا تیل اوپر آ جائے نا تو اف ضرور نکلتا ہے منہ سے، اور وہاں تو پورا انسان جل کے بسم ہو گیا۔ میں ان وکیلوں پہ بھی حیران ہوتا ہوں جنہوں نے ان کا دفاع کیا اور ایسی پارٹی کے لیے کھڑے ہوئے جنہوں نے ان کو بھی زندہ جلایا،
بکلا کو. بات ہو رہی ہے انسانیت سے گری ہوئی حرکت. انسان تو خیر ہے نہیں، بہرحال درندگی سے بھی گری ہوئی حرکت. یہ سب جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، پولیس جانتی ہے، جے آئی ٹی جانتی ہے، رینجرز جانتی ہے، انصاف دینے والے منصفین جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایم کیو ایم کا ہاتھ تھا. اور یہ زندہ جلا دینا یہ صرف ایم کیو ایم کا شیوا ہے، کیونکہ مارنا انہی کا کام ہے. بتے یہی لیتے ہیں، اور بھی لیتے ہیں، لیکن بتوں کی انتہا یہ کرتے ہیں. ایم کیو ایم کا رؤوف صدیقی کو چھوڑ دیا، فاروق ستار کو چھوڑ دیا، وسیم اختر کو رکھا ہی نہیں، اور بہت سارے کچھ پی ایس پی میں چلے گئے. یعنی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، لندن، پاکستان اور پی ایس پی. پکڑ لو. اگر حکومت وقت، عدلیہ، منصفین صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر دیں تو یہ موت کا رقص بہت پہلے رک جاتا. آج سے نہیں، برسہ برس سے حکومت وقت کو سب کو پتا تھا، ایجنسیوں کو، کہ ایم کیو ایم ایک غدار پارٹی ہے، دہشت گرد پارٹی ہے. جیسے ہندوستان میں آر ایس ایس کے لوگ وہاں پہ جلا دیتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی رو کے پالتو 264 لوگ ایک ساتھ ایک جگہ جلا دیے. ایسا کیوں ہوتا ہمارے ملک میں کہ ہر بڑا انسان، اس کے خلاف ثبوت نہیں ملتا، اس کے خلاف نہ کافی ثبوت ہوتے ہیں، وہ بری ہو جاتا ہے. جیسے اچکزئی بری ہو گیا کوئٹہ میں، ویڈیو میں نظر آ رہا ہے لیکن جج کو نظر نہیں آیا. اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو، دوستوں، سب کو کہتا ہوں کہ اللہ سے رحم مانگو، انصاف نہیں مانگنا، کہ اگر وہ اپنے انصاف پہ آ گیا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. اس فیصلے سے کون خوش ہوا؟ آپ خوش ہوئے؟ آپ ہوئے؟ آپ؟ میں نہیں. یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ خانہ پوری تھی. جو فلنگ دا بلینکس ہوتے ہیں ان کو بھر دیا گیا، 2 کو بلی چڑھا دیا، 4 اور چیپٹر کلوز کر دیا گیا. جیسے سہولت مرزا کو پھانسی ہوئی، اس کو ڈسون کر دیا پارٹی نے، اس نے نام بھی دیے ان لوگوں کے، لیکن عدلیہ کو وہ لوگ نظر نہیں آئے. کیوں ڈرتے ہیں لوگ؟ منصفین بھی کیوں ڈرتے ہیں؟ پولیس والے بھی ڈرتے ہیں. جس سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس سے کوئی نہیں ڈرتا. اس کو کہتے ہیں دیکھ لیں گے جب وقت آئے گا. یہ وقت ہی کا تو نہیں پتا ہوتا کب آئے گا. اگر یہ پتا چل جائے تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں کرے. اگر صحیح طریقے سے ڈھونڈا جائے تو بہت سارے قاتل آپ کو ایم کیو ایم میں اور پیپلز پارٹی میں ملیں گے. ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں آپ کو، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ جی پولیس چھاپے مار رہی ہے، جیسے آج کل پنجاب میں بھی چھاپے پڑ رہے ہیں.
نہیں مل رہا، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا. کسی نے جا کے بلاول ہاؤس پہ چھاپا مار کے دیکھا کسی؟ یا جاتی عمرہ میں جیسے اس وقت عابد نہیں مل رہا، عابد علی ملی جو بھی ہے، کیونکہ طاقت نہیں ہے بلاول ہاؤس پہ چھاپا مارنے کی یا جاتی عمرہ میں چھاپا مارنے کی. کب آئے گی؟ شاید جب ان کے اپنے بچے مریں گے، ان کے اپنے پیارے، تو شاید آ جائے. ویسے دوسروں کو مرتا ہے کوئی بات نہیں، افسوس کر لیتے ہیں کہ جی ₹1,00,000 دے دیں گے، ₹2,00,000 دے دیں گے. اپنا بچہ ہم کو دے دو ₹2,00,000 میں، ₹3,00,000. یہ 264 جو لوگ تھے نا، یہ 264 افراد نہیں ہیں، یہ کنبہ ہے، گھر ہے، خاندان ہے. اور ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ سب ملا ملو کے پتہ نہیں کتنے ہوں گے. اور اتنے ساروں کی بد دعائیں تم لوگوں کو جب لگیں گی، اور لگیں گی اسی جگہ پہ، اسی معاشرے میں، یا آج ہی کی تاریخ میں تم لوگ بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ان کا درد کا مداوع کوئی نہیں کر رہا. میں تمام تر ہمدردیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں ایجنسیوں سے اور تمام حکومت کی اعلیٰ کہ میں انارکی دیکھ رہا ہوں. میری بات کو آپ لوگ نہیں سمجھ رہے. میں سڑکوں پہ انصاف ہوتا دیکھ رہا ہوں، اس وقت آپ گولی نہیں چلا سکتے ہو. میں گھروں کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں جو دیکھ رہا ہوں وہ آپ سننا نہیں چاہتے. وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لوگ اس وقت نک کو نک ہیں. جس دن بھی ایک چنگاری بھڑک گئی، پھر آپ کی بولٹ پروف، آپ کی 15-15 20-20 فٹ اونچی دیواریں، وہ سب ریت کے ڈھیر بن جائیں گی، کیونکہ حرام کی بنیاد پہ کھڑی کی گئی ہیں، لوگوں کے خون کے اوپر بنائی گئی، لوگوں کی لاشوں پہ بنائی گئی. ایسا انصاف ہونا چاہیے جو لوگوں کو دکھے نہیں، لوگوں کو خود محسوس ہو، ان کو اندر سے خوف محسوس ہو کہ یہ ہے انصاف. یہ جو فیصلہ کیا ہے احتساب عدالت نے، یہ خانہ پوری. زندگی میں کوئی اپنا پیارا اگر بیمار ہو اور وہ انتقال ہو جائے، اس کا دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کا صبر بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی. لیکن اگر کوئی ایسی موت مر جائے، وہ پورا خاندان روز ایسے ہی مرتا ہے، اس کو روز ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے. وہ جب اس کی بیوی، بیوہ، بچی، بیٹی، کوئی بھی جب وہ کھانا پکانے کے لیے چولہے پہ آگ دیکھتی ہے، تو اس کو اپنا بچہ، شوہر، باپ، ماں، سب وہ اس کو جلتا ہوا نظر آتا ہے. مگر منصفین کو نظر نہیں آتا، ایجنسیوں کو نظر نہیں آتا. کیا ہم اتنی بے حس قوم ہو گئے؟ ہاں، ہو گئے، لیکن قوم ابھی اتنی بے حس نہیں ہوئی ہے. میں ابھی بھی قوم سے امید رکھتا ہوں کہ قوم کھڑی ہوگی، اور ضرور کھڑی ہوگی. میں وکلا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنا ایمان مت بیچو. ان لوگوں کا دفاع مت کرو جن کو تم بھی جانتے ہو کہ اندر سے کتنے مکروہ گھناؤنے لوگ ہیں، بدبودار لوگ ہیں. میں حکومت وقت سے کہتا ہوں، ایسی پارٹیوں کو، ایسی تنظیموں کو، ایسی مذہبی تنظیموں کو ان پہ پابندی لگاؤ، اپنے مستقبل، اپنے بچوں کو بچاؤ. ملا فضلہ کو کیا بلا لیا نیب نے، کوئی الو کا پٹا بیٹھ کے وہاں پہ کہتا ہے کہ اگر حضرت کی شان میں کوئی، حضرت کی اسی کی تیسی، حضرت کی شان میں گستاخی، تو ہم 30 لاکھ بندہ لے کر آئیں گے. کمال ہے یار. حضرت چور کہیں کا حضرت، 30 لاکھ بندہ. بیٹا مر گیا ہے، اس کو بولو آگے کھڑو سینہ تان کے. جو بھی ہے ذہنی مریض،
اس کو بولو، بچوں کو کیوں مرواتے ہو؟ حکومت وقت سرحدوں پہ آپ لوگ جو ایجنسیاں آپ لوگ مصروف، وہ اندر اس سے زیادہ لاوا پک رہا ہے. اس لاوے کو پھٹنے سے پہلے ٹھنڈا کر دیں، بین کریں ان لوگوں کو، سزائیں دیں، جیلوں میں مت رکھیں، ان کو لٹکا دیں. چٹ منگنی پٹ بیا، ادھر پکڑو ادھر فارغ، تو شاید ملک میں بہتری آ جائے. میں نے کبھی کسی انسان کو، زندہ انسان کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اللہ مجھے نہ دکھائے. میں نے چتا کو جلتے ہوئے دیکھا 3-4 دفعہ، اور کافی عرصے تک میں بے چین رہا کہ انسان کیسے دوسرے انسان کو، بہرحال ان کا اپنا مذہبی وہ حساب کتاب ہے. میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان لوگوں کو پکڑیں اور ان کو سزا. یہ فاروق ستار، کتنی گواہیاں چاہیے آپ کو کہ 9/0 سے فاروق ستار آرڈر دیتا تھا کہ بندہ فل فرائی کر دو یا ہاف فرائی کر دو. بابر غوری، یہ جس کو ابھی چھوڑا ہے، جو شاعر بھی بنا پھرتا ہے، اور بہت سارے جو ملک سے بھاگ گئے وہ بھی ہیں. ان کو پکڑیں اور قوم کے بچوں کو انصاف دلائیں. ان عورتوں کے آنسو سوکھ گئے، اب جو باہر نکلتا ہے وہ خون ہے ان کا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کو سن کے کچھ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ سنتے ہیں، جن کے اندر دل دھڑکتا ہے، ان کو ضرور احساس ہوتا ہوگا کہ ان لوگوں پر کیا گزری ہوگی، اور کل کے فیصلے کے بعد آج کیا گزر رہی ہوگی. رؤوف صدیقی. یہ ایک ایسا ناسور ہے، اس کو اگر آپ نے ختم نہیں کیا پھر آپ بھگتیں گے، اور ایسا بھگتیں گے کہ آپ کو بھی پناہ نہیں ملنے کی، اس دنیا میں کیا اور اوپر بھی نہیں. میں آج اس پروگرام کو کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھے تکلیف تھی، لیکن مجھے کرنا پڑا. اس لیے کرنا پڑا مجھے کہ میں شاید میرے کہنے سے کسی کی غیرت جاگ جائے، جو مشکل نظر آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہے جگہ دے، اور ان معصوموں کو، ان بے گناہوں کو انصاف مل جائے. وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن جو زندہ ہیں ان کو زندگی دے دو، ان کو زندگی دے دو انصاف کر کے، ان کی روح کو سکون دے دو انصاف کر کے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. اب میں بچوں سے مخاطب ہوں گا. میرے بچوں، میں محسوس کرتا ہوں، جب میں آج کل جب جوان بچوں سے ملتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ وہ اکھڑے میں ہیں، وہ بے چین ہیں، کنفیوز ہیں. نہ ڈپریشن آپ کا مسئلہ حل کرے گا، نہ کنفیوژن، نہ بے چینی، اور نہ پریشانی. یہ چاروں چیزیں آپ کو پیچھے کی طرف لے جائیں گی، آگے کی طرف نہیں. آپ کو اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو غصہ پیدا کرو، جائز غصہ، اور اس غصے کو اپنی طاقت بناؤ.
کمزوری مت بناؤ. لکھ کے کہہ سکتے ہو لکھو، بول کے کہہ سکتے ہو بولو، سوشل میڈیا بھر دو، طوفان لے آؤ. تم لوگ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہو اگر چاہو تو. ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھو. جس چیز سے آپ گزر رہے ہو اس سے آپ فزیکلی، مینٹلی، مورلی کمزور ہوں گے. غصہ، پائیدار غصہ، پازیٹو سوچ اور اللہ پہ یقین آپ کے ساتھ ہم سب کی زندگی اور دنیا بدل دے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں. اللہ نے زندگی دی. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.